یہ رہا جی دھماکہ، بجلیاں گر گئیں امبرناز آفیشیل پر۔ یہ رہا ایف ریئیکٹس چینل جو 3 مہینے کے بعد واپس آ گیا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو اب کس ادارے میں جائے گی پلمبر؟ اب کہاں جا کے کرے گی لوگوں کی کمپلینیں؟ کیسے کیسے لوگوں کے چینل اڑائے گی؟ ساری کی ساری کہتے ہیں نا تدابیریں جو ہیں اس نے جو لڑائی تھیں، ٹھیک ہے، وہ ہو چکی ہیں ناکام۔ اور اس نے سارے آپشن جو کہتے ہیں نا، وہ کروڑ پتی میں آپ کے پاس 3 آپشن ہیں، تو اس کے پاس تو کئی آپشن تھے، لیکن اس نے سارے کے سارے آپشن ضائع کر دیے، کچھ حاصل نہ ہو سکا پلمبر میڈم کو۔ اور میں نے جو ویڈیو بنائی تھی کہ پلمبر میڈم تیری ماں آ رہی ہے، تیری ماں آ رہی ہے، میں نے کیوں یہ لفظ بولے تھے کہ تیری ماں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ واحد چینل ہے جو اس کو اچھی طرح سے جانتا بھی ہے اور اس کو اچھی طرح سے ایکسپوز کرتا ہے، نہ صرف ایکسپوز کرتا ہے بلکہ اس کو چنگی طرح سے روسٹ کرتا ہے۔ تو کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ منتہا ریاکشن والی جو ہماری سسٹر ہیں، ٹھیک ہے، ان سے شروع ہوتی ہے۔ وہ ہلکے پھلکے سے امبر کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، انہوں نے ریاکشن دینا سٹارٹ کیے تو شبو کینچی کی کال آتی ہے دھمکی بھری اس کو کہ بی بی تو کون ہوتی ہے؟ جیسے وہ پلو کی آئی تھی نا دھمکی ریاکشن ود مائی ولاگ کو۔ آگے میں آپ کو ریاکشن ود مائی ولاگ کا بھی بتاتی ہوں کہ یہ چینل لانے والی کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ منتہا کو دھمکی بھرا کیا کہتے ہیں کہ مطلب ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی کہ تم کون ہوتی ہو، ہمارا نام لے کے ویوز لینے کی کوشش کر رہی ہو تو باز آ جاؤ، تو مت بناؤ ہمارے ٹاپک پہ ویڈیو۔ تو اس بیچاری نے کہا بھائی میں کیوں نہ بناؤں، میرا ریاکشن چینل ہے، آپ لوگوں کی ویڈیوز جو ہیں اس میں کچھ ہوتی ہیں مسٹیکس تو میں ان پہ بات کرتی ہوں، کوئی اتنی میں خاص بات تو نہیں کرتی۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ بھئی ایک اور چینل ہے وہ بھی آپ کے اندر کی باتیں جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے، تو آپ ادھر بھی منع کریں نا پھر۔ تو وہاں شبو کینچی نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اگر وہ ہمارے نام لے کے اس کا چینل چل رہا ہے تو اس کا چینل چلتا رہے، پھر چاہے وہ فیک نیوز دے، کچھ بھی دے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ بات منتہا کو اچھی نہیں لگی، اس نے کہا ہم بھی ریاکشن دے رہے ہیں، وہ بھی ریاکشن دے رہی ہے، وہ ریاکشن دے تو ٹھیک ہے، وہ جھوٹی بات بھی بولے تو ٹھیک ہے، ہم سچی بات بھی بولیں تو غلط ہے۔ تو اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ ہم نے بھی منتہا کا ساتھ دیا اور ہم نے کہا کہ منتہا حق پر ہے، منتہا سچ بول رہی ہے، آپ کی ویڈیو میں سے ہی کچھ مسٹیکس ہیں جس پہ وہ بات کرتی ہے۔ تو اس ٹائم تک ان کو بڑا عزت سے، بڑے طریقے سے، بڑے سلیقے سے ان کے نام لیے جاتے تھے، جناب جی صاحبہ محترمہ کر کے ان کو مخاطب کیا جاتا تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ گھٹیا ترین اور ڈھیٹ ترین فیملی جو ہے نا، اس نے اپنا اصلی روپ دکھانا شروع کر دیا۔ مطلب کہ جیسے ہی ہم لوگوں نے میں نے سب سے پہلے میں تھی منتہا کے ساتھ جو کھڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اسما تو کھڑی ہوئی نا جب آفت کی پریا نے اس کے چینل پہ سٹرائک ماری، تو وہ تو پھر آئی تھی نا، پہلے میں تھی منتہا کے ساتھ، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ منتہا جو ہے وہ کوئی غلط نہیں کر رہی، اگر وہ بات کر رہی ہے تو ان کے گھر کی مطلب ویڈیوز پہ بات کر رہی ہے۔ بعد میں مانتی ہوں کہ اس نے بھی کچھ تھوڑی سی چیزیں زیادہ کر دی تھی، اس سے میں اختلاف نہیں کرتی کہ منتہا جو ہے ان کو تھوڑا سا وہ، کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ جیسے انہوں نے مجھے بد دعائیں دی، میرے بچوں کے مرنے کی، تدفین کی تیاریاں کرنے کے مجھے بولا، تو پھر مجھے غصہ آیا نا، تو میں نے بھی سخت الفاظ استعمال کیے، کیونکہ یہ ہیں ہی ایسی خبیث اور ڈھیٹ عورتیں، یہ دوسروں کو شیطان کا دوست کہتی ہیں لیکن ریل میں یہ خود شیطانی خواتین ہیں۔ تو اس کے ساتھ جب انہوں نے مس بیہیو کیا، کچھ زیادہ اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی، اس کو کامنٹس کے ذریعے ہراساں کیا گیا، اس کو برا بھلا بولا گیا، تو ظاہری بات ہے پھر اس کو بھی غصہ آیا، تو پھر اس نے بھی کچھ زیادہ سخت الفاظ یوز کیے، میں مانتی ہوں کیے۔ اس ٹائم تک میں بالکل بھی سخت ریاکشن پہ میرا نہیں تھا بلیو، اور میں نہیں کرتی تھی، اور میں اس کو بھی سمجھاتی تھی، اور مجھے انہوں نے لائیوز بھی کی، میں لائیوز میں بھی کبھی نہیں گئی،
لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ جو منتہا لوگ اور اسما لوگ کر رہی ہیں نا، سونو سسٹر، یہ بالکل ٹھیک کر رہی تھیں. یہ تو ایسی خواتین ہیں کہ ان کو تو عزت راس ہی نہیں آتی. مطلب کہ جو لوگ ان کو عزت سے مخاطب کر رہے ہیں ان کے بھی یہ چینل اڑا رہی ہیں، جو ان کی فیور میں بنا رہے ہیں وہ ان کے بھی یہ چینل اڑا رہی ہیں، اور جو چلے ان کے خلاف بنا رہی ہیں تو آپ ان کو کال کریں، آپ ان سے بات کریں، آپ پیار سے بات کریں کہ بھئی آپ نے ریاکشن دینا ہے تو تھوڑی سی ہماری عزت کا خیال رکھتے ہوئے آپ بے شک ریاکشن دیں، تھوڑا ایک طریقے سے دیں، ہم آپ کو منع نہیں کرتے. مطلب ایک طریقہ ہوتا ہے نا، تمام انفلوئنسرز تمام لوگوں پہ ریاکشن ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک واحد فیملی ہے، ایک یہ اور ایک پلو کی، جو بجائے اس کے کہ معاملات کو سلجھائے یہ اور الجھاتی ہیں، یہ اور اپنے دشمن پیدا کرتی ہیں، اپنے دشمنوں کی تعداد میں یہ اضافہ کرتی ہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ ان کے حق میں بنانے والے بھی ان کے اگینسٹ ہو گئے ان کی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے. آج وہ لوگ بھی شرمندہ ہیں جو ان کے حق ان کے فیور میں بات کرتے تھے کہ ہم ان خبیث قسم کی عورتوں کا ہم نے ساتھ کیوں دیا. مطلب کہ یہ اس طرح کی ہے. اسی دوران ایک اس کی ویڈیو آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. پھر خیر میرا بھی چینل ٹارگٹ انہوں نے کیا، ٹھیک ہے. منتہا لوگوں نے تو پھر کیا کہتے ہیں نا، ان کو تو پتہ تھا کہ انہوں نے چینلز پہ اٹیک کرنا ہے اسما اور منتہا، انہوں نے تو پھر وہ پکچرز لگانا چھوڑ دی. میں لگا رہی تھی کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میں تو بڑی رسپیکٹفلی کام کر رہی ہوں، بڑی اچھی فوٹوز یوز کرتی ہوں جس میں وہ بہت ڈیسنٹ لگ رہی ہوتی ہیں، پیاری لگ رہی ہوتی ہیں، اور بڑا احترام سے ان کے نام لیتی ہوں. تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح کرے گی. خیر میرے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں. پھر کیا ہوا کہ ایک چینل بنا جب امبر کی غلاظت سے بھرپور ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں امبر اپنی کیا کہتے ہیں، اب میں کیا کہوں، اپنا انگ جو ہے وہ ہلا کے دکھاتی ہے. تو اس کے بعد پھر کیا وائی ٹی پہ ایک کہتے ہیں نا کوہرام مچ گیا. اور اس دوران ایک چینل بنا تھا ایف ریکٹس کے نام سے، جو اب اس نے چینج کر دیا ہے، سٹارٹ میں نے پکچر بھی لگا دی ہے، وہ بنا. اور اس نے اس کی ایسی درگت بنائی، ایسی مجھے لگتا تھا کہ وہ پرسنلی اس کو جانتی ہے. پھر اس نے وہ شارٹس بھی شیئر کیے، اسکرین شاٹ بنا کے اس نے ٹک ٹاک پہ بھی لگائے. میں مانتی ہوں اس نے غلط کیا، لیکن اس کا کام تھا کہ جو چینل اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے ان کو اپروچ کرتی، ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پہ یوٹیوب بالکل بھی ان چیزوں کو وہ نہیں کرتا کہ میں ڈیلیٹ کر دی، یہ کر دی، وہ کر دی. صحیح ہے، وہ اپنی کیٹیگری کے حساب سے ہی کام کر رہی تھی. اور تمہارے چینل سے وہ وائرل ہوئی تھی ویڈیو، اس نے کوئی اندر تمہارے گھر میں گھس کے وہ ویڈیو نہیں بنائی تھی پلمبر میڈم، تو وہ اس نے لگائی، اس نے اس کے اصلی فیس دکھایا، اس کی ریالٹی اس نے سامنے رکھی. تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا، جیسے باقی لوگوں کے ساتھ کیا، اداروں کو بدنام کیا، اداروں کو انوالو کیا، اور منتہا کے ساتھ جو ہے وہ کس لیول تک یہ لوگ گئے. تو پھر اس کا بھی چینل اڑا، بہت سارے چینلز کے ساتھ اس کا بھی اڑا. لیکن یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ہم نے چینل اڑا کے بڑی کامیابی حاصل کر لی. تو آج وہ تمہاری اماں جو ہے اس کا چینل ریاکشن ود مائی ولاگ نے، ٹھیک ہے، کاؤنٹر سٹرائکس بھیج کر وہ چینل بحال کروا لیا. اور تمہارے منہ پہ لگ گیا زوردار تماچا، زوردار تھپڑ، اور تمہاری بےغیرتی کا منہ بولتا ثبوت جو ہے نا وہ تمہارے سامنے آ چکا ہے. اور اب تمہاری اماں جو ہے، میں کہتی ہوں نا اماں کیونکہ یہ صحیح اس کو رگڑا لگاتی ہے، یہ جو ٹیڑھی ہڈی ہے نا پلمبر، ٹیڑھی ہڈی ہے، یہ ٹیڑھی ہڈی ٹھیک نہیں ہونے والی. اگر یہ ٹھیک ہونے والی ہوتی نا تو یہ کب کا ریاکشن والوں سے بات کر کے معافیاں تلافیاں کر لیتی، آ کے کوئی ویڈیو میں معافیاں تلافیاں کر لیتی، کوئی راستہ نکال لیتی کہ بھائی اتنا سخت ریاکشن ہم پہ نہ دیا کریں. لیکن نہیں جی نہیں، انہوں نے تو کہا کہ ہم آپ لوگوں کو لائن میں کھڑا کر کے چوراہے میں جو ہے نا وہ بندوقوں سے اڑائیں گے. تو ابھی تو بیبیوں تم نے اس دھمکی کا بھی حساب دینا ہے. ابھی تم جو نا ٹھہرو، ابھی تو ریاکشن ود مائی ولاگ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا. جب وہ تمہیں اپنا اصلی روپ دکھائے گی نا تو پھر تم لوگوں کو لگ پتے جائیں گے، تم لوگوں کو بلکہ میں کہتی ہوں لگ موشن جائیں گے، اور واش روم تک نہیں تم پہنچ پاؤ گی. پھر تمہارا وہ حال ہونے والا ہے. تو اب جو ہے نا بیلٹ کس لو، تیاریاں کر لو، ٹھیک ہے نا. کیا کہتے ہیں کہ چھترول کے لیے، تو چھترول کے لیے نا اب ریڈی ہو جاؤ پلمبر میڈم.
اور جو بھی تم نے ماضی میں حرکتیں کی ہیں نا ان سب پہ میں کہتی ہوں کہ ایک ویڈیو بنا کے معافی مانگو، تو ہم بھی تم پہ پھر جو ہے نا اتنا سخت ریاکشن نہیں دیں گے۔ لیکن نہیں جی نہیں، معافی تو یہ نہیں مانگ سکتی، یہ تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، چینل کے ستیہ ناس چینل کا یہ کر لیں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ عزت سے ایک جو ہے وہ سوری نہیں بولیں گی اور منتہا سے نہیں معافی مانگیں گی، اور جن لوگوں کی بلا وجہ جن لوگوں کے چینل اڑائے جن کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی ان سے سوری نہیں بولیں گی، یہ ایسی ڈھیٹ عورتیں ہیں۔ اور جب تک یہ پھر معذرت نہیں کرتی جیسے انہوں نے ہمارے بچوں کے لیے الفاظ یوز کیے، تب تک ریاکشن نہیں رکے گا۔ اب کر لیں جو کرنا ہے، سارے راستے اپنے بند کر لیے، سارے کارڈ کھیل لیے، سارے آپشن جو ہے وہ یوز کر لیے، اب کچھ نہیں تمہارے پاس بچا۔ تو جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔